وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو جنسی شہوت ہے یہ ایک ہی ہے یا اور بھی شہوتیں ہیں انسان کو برباد کرنے والی؟ قرآن کریم نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ قرآن کریم نے جب شہوات کا تذکرہ کیا تو ایک شہوت نہیں ہے، شہوات کتنی ہیں ذرا غور کرتے جائیے۔ بنیادی طور پر یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ ملائکہ میں یہ بات نہیں تھی، فرشتوں میں یہ بات نہیں تھی، اور تبھی تو انسان ان سے افضل ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، آدم کو اس کی اولاد کو بناؤں گا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہماری موجودگی میں ان کو کیا بنانا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا۔ جس قسم کی حمد میرا بندہ بیان کرے گا، اور وہ بندہ جس میں اتنی علتیں ہوں گی، اتنی اس کی کمزوریاں ہوں گی، وہ تمام تر اپنی کمزوریوں کو بالا طاق رکھ کر چھوڑ کر پھر میری بارگاہ میں آئے گا، سجدہ ریز ہوگا، وہ بندگی کتنی کمال کی بندگی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا اللہ کریم نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے شہوات کی محبت مزین کر دی، اور شہوات سب سے پہلے تذکرہ کیا من النساء، عورتوں کی۔ انسان کے اندر اتنی رغبت رکھ دی، اتنی رغبت رکھ دی کہ کسی بھی انسان کا اس کے بغیر گزارا نہیں، نارمل انسان کا۔ اب نارمل تو کر سکتے ہیں، اور نارمل انسان کو کہا گیا کہ تم نکاح کرو، شادیاں کرو، یہ میری سنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم نارمل لوگوں کے لیے ہے کہ نکاح سنتی من سنتی۔ اور پھر اس کے بعد بنین، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے، اس کے پیار میں، اس کی محبت میں، اس کی رغبت میں انسان کہاں کہاں سے گزر جاتا ہے، کتنی کتنی حدود و قیود کو عبور کر لیتا ہے، کتنے اصول و ضوابط کو توڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے اہل خانہ کی محبت میں کہاں کہاں سے گزر جاتا ہے، اور کیسی کیسی کمائیاں وہ کر کے لاتا ہے گھر میں۔ اور پھر اسی طرح والقناطیر المقنطرہ، خزانے، وہ جو خزانے اپنے ہاتھوں سے ہم جمع کرتے ہیں، وہ من الذهب والفضہ، سونے کے اور چاندی کے۔ اس وقت تو سونے چاندی کا بڑا رولا تھا، اور آج کل تو ڈالر کا بڑا رولا ہے۔ جس کے پاس ہیں وہ اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ اور جس کا بینک بیلنس، جس کی گاڑیاں، جس کی بلڈنگز، جس کے پلاٹس، جس کی زمینیں زیادہ ہیں، اور یہی تو آگے ذکر ہو رہا ہے من الذهب والفضة والخيل المسومة، نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مویشی، یہ فارم ہاؤسز جانوروں کے، اور والحرث، اور کھیتیاں، یہ لہلہاتے کھیت۔
جب ایک زمیندار یا کاشتکار اپنی زمین میں نکلتا ہے اور فصل کو دیکھتا ہے، لہلہاتی فصل کو، اس کو چاہیے تو یہ کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن اس کا جب سینہ چوڑا ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے اور بسا اوقات ذہن میں غرور اور تکبر آتا ہے، وہ اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں دیہاتی لوگ اس بات کو بڑا خوب سمجھتے ہیں کہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے، نئے نئے دانے گھر آتے ہیں، پھر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جن کے گھر میں 4 دانے زیادہ ہوتے ہیں وہ لڑتے بہت ہیں، گھمنڈ ہوتا ہے۔ لہلہاتی فصل کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فصل سے گزر رہے ہیں، اسی وقت سخت آندھی آئے اور ساری فصل کو لٹا دے۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ جب گندم کی فصل اپنے زوروں پہ تھی، تیز آندھی آئی، اس آندھی نے لٹا دیا۔ کتنے لوگ دل گرفتہ ہوئے، کتنے لوگ دل پکڑ کر بیٹھ گئے، اللہ ہماری سال کی کمائی ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ جتنی رغبتیں ہیں، جتنی محبتیں ہیں، ان سب میں نمبر 1 عورت کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کی محبت میں انسان کون کون سی حدود و قیود سے گزرتا ہے اور کون کون سی نافرمانیاں کرتا ہے،